یہ میزبانی جو پچھلے 40 سال سے پاکستان کر رہا ہے اور ایک دنیا اس کو ایکنالج کرتی ہے، خود پاکستان کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے، معاشی استحکام کے لیے یہ کتنی بھاری پڑی ہے ہمیں میزبانی؟ Very much آج for having me. I think اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ 6-7 چیزیں ہیں جو پاکستان نے جس میں ہیلپ کی. اٹس ناٹ اونلی ہیومینیٹیرین، کیونکہ اگر عوام جائے مہاجرین کا دیکھا جائے تو یہ تو ہمارے پاس آلموسٹ 50 سال سے ابھی ان کی تیسری جنریشن یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے. اور ایٹ دا پیک آف آئی تھنک جو جہاد تھا اس میں 50 لاکھ تھے اور اس وقت تقریباً 30 لاکھ ہیں، جس کے اندر آلموسٹ 1 ملین انلیگل ہیں. سو اگر آپ ٹائم دیکھیں تو پچھلے 50 سال میں ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو آپ نے سسٹین کیا. ہمارے بہن بھائی ہیں، ڈیفینیٹلی پاکستان اپنے دروازے کھولے. تو یہ تو ہو گیا ڈیموگرافک. ابھی آ جاتا ہے کہ آپ نے ڈپلومیٹک مدد کی ان کی، جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے ابھی سب سے آئی ڈونٹ تھنک کہ زیادہ کنٹریز میں ان کی ایمبیسیز ہیں. اسی طریقے سے بہت کم کنٹریز ان کے کوئی ایمبیسڈرز ہیں ان کے وہاں پہ. آپ نے اکنامکلی سپورٹ کیا، آپ نے ان کے لیے اسپیشل کانفرنسز کی، انویسٹمنٹ کی اور پوری دنیا کو پاور کرانے کی کوشش کی، ہیلپ کی جائے. پھر اس کے علاوہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے جو بلینز آف ڈالر کی پھر اسمگلنگ ہو کے ادھر آتی ہے، ڈالر جا رہا ہے. سو ہر لحاظ سے یہ 6-7 چیزیں جہاں پہ پاکستان نے بڑا پازیٹیولی ہیلپ کیا، بڑا بھائی بن. اور ادھر سے کیا آیا ہے، ادھر سے آپ کا ٹیررزم آ رہا ہے، ادھر سے پھر تھریٹننگ ٹون ہے، ٹائمز آپ کا مذاق کیا جاتا ہے اور ہوسٹل ایجنسیز کے لٹ سے یا کوئی ایسا ملک ہے جیسا انڈیا ہے تو اس کا ایک کارڈ کھیلا جاتا ہے. سو آئی تھنک یہ 2 نیگیٹو لیور ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، یہ کوئی ابھی کی بات نہیں، ہمیشہ ہی استعمال ہوئے. اچھا، آ جاتا ہے کہ جی یہ 1979 میں جب روس نے حملہ کیا تب افغان مہاجرین کی بڑی تعداد ایران گئی اور پاکستان آئی. پھر اس کے بعد 9/11 میں جو امریکن افغانستان کے اوپر اس وقت لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان آئے. اور پھر 2011 میں 2021 میں طالبان گورنمنٹ جب فارم ہوئی اس وقت بھی تقریباً 6-6.5 لاکھ جو ہے افغان مہاجرین پاکستان آئے. ہجرت ان کی ایران کی طرف بھی ہوئی، پاکستان کی طرف بھی ہوئی، لیکن ایران میں ان کو جو بڑا کنفائن کیا گیا، پناہ گزین کیمپوں کے اندر ان کو رکھا گیا، ان کی نقل و حرکت جو بڑی محدود تھی. لیکن پاکستان میں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا، پاکستان میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. کراچی سے خیبر تک دے آر الاؤڈ کہ وہ کہیں پہ بھی جا کے کاروبار کریں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مس مینجمنٹ تو ہماری طرف سے بھی ہوئی ہے نا سر؟ جس میں بالکل ہوگا جب آپ بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہیں اور دروازے کھول لیتے ہیں. دوسرا ایک کلچر افینٹی بھی ہے، اسپیشلی جو ایسٹرن افغانستان میں اس میں زیادہ پشتون لوگ ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں اور لوگوں نے ڈیفینیٹلی پناہ بھی دی، ان کو سپورٹ بھی کیا. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح ابھی سیرینز گئے ہوئے ہیں ٹرکی میں، وہاں پہ مگر 15-16 لاکھ سیرینز ہیں، لیکن ان کا بڑا ایک اسپیسیفک ایریا ہے اور اگر کوئی وائٹ کالر جاب کر سکتا ہے تو اس کو پھر اس طریقے سے فلٹر کر کے لے جایا جاتا ہے. یہاں فری فار آل تھا تو آئی وڈ سے کہ اسٹیٹ کا بھی اس میں قصور ہے. لیکن آل ٹولڈ آئی تھنک جو رسپانس میں ہمیں آیا ہے اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے ڈالر کی جو ہے $5 ملین پر ڈے یہاں سے سائفن ہو رہا تھا افغانستان. جسٹ امیجن، آئی وڈ سے کہ افغانستان کا جو فارن ایکسچینج میں بہت بڑا حصہ پاکستانی ڈالر کا ہے جس پہ سسٹین ہوتی ہے. نقصان ہمارا ہو رہا ہے. اور ابھی جب آپ نے کریک ڈاؤن کیا تو اس میں 15% ہماری ویلیو بڑی ہے اور 15% افغانی کرنسی کی ویلیو کم ہوئی ہے. سمپل میتھمیٹکس ہے کہ کیا ہو رہا تھا. ڈیفینیٹلی ہمارے لوگ مطلب ہماری چینی وہاں پہ اسمگل ہو رہی ہے، ہمارا اناج وہاں پہ گندم اسمگل ہو رہا ہے، ڈالر اسمگل ہو رہا ہے، ہنڈی حوالہ وہاں پر چڑھ رہا ہے. انڈیا وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستانی ڈالر، پاکستانی روپے کی جو ہے وہ قدر کو گرا رہا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ مجھے بتائیے سر، یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہم انٹرنیشنل فورسز کی بات کرتے ہیں. ایران کے اوپر اور افغانستان کے اوپر اکنامک سینکشنز جو ان کے لگے، اس کی وجہ سے بالخصوص افغانستان کو جو ڈالرز ہیں وہ پاکستان سے فیڈ ہو رہے ہیں. تو یہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے یہ بیلنس جو ہے یہ امبیلنس ہو رہا ہے معاملہ سارا. ان کی اکنامک سینکشنز ختم کریں، ان کو ریکگنائز کریں، وٹ ایور جو بھی کرنا ہے، کم از کم پاکستان کے اوپر سے تو برڈن ختم ہو. انٹرنیشنل کمیونٹی میں اویئرنیس آئی ہے. افغانستان کے جو ملک ہیں ان کا ایک گروپ آف 7 ہے. اس میں پاکستان، چائنا، ایران، رشیا اور سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں جو بارڈر کرتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں. سو ادھر تو ابھی تاشکند میں ابھی کانفرنس ہوئی، اس میں یہ ہائی لائٹ ہوا. اور بھی ایک اور چیز ابھی باتیں چھپ نہیں سکتی. ہائی ٹیک سرویلنس ہے، ہیومن انٹیلیجنس ہے، ایگزیکٹلی پتہ ہے جی کہ القاعدہ کے بندے کون سے مل رہے ہیں، TTP والوں کو کیسے ڈائن کیا جا رہا ہے، ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں. یہ سارا ڈیٹا ہے اور شیئر بھی کیا گیا. تو یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اویئرنس ہے، ریجن میں بھی آ گئی ہے. بیکاز تمام لوگ فیل کر رہے ہیں جی کہ اگر یہ بڑھتی ہیں چیزیں، القاعدہ ریوائیو ہوتی ہے یا TPP ہے اور ISIS جو ہے ICK پہ، تو وہ آ کے ان کو بھی ڈسپلائز کر سکتے ہیں. تو انہوں نے وارننگز بھی دی ہیں. ابھی اس میں یہ ہے کہ جو تو ہے لیٹس سے جو سینکشن لگی ہیں اس کے اندر کچھ کنڈیشنز ہیں. فار انسٹنس آپ وومن رائٹس دیں، عورتوں کو
तो काम अभी कई बेवाएं हैं, लाखों बेवाएं हैं बेचारी घरों में मैसूर है, बाहर जाके काम नहीं कर सकती, कैसे सर्वाइव करेंगे? सो ऑल टोल्ड आई थिंक ये एक रीजन है, बट डेफिनेटली फ्रीज जिसने किए हुए उनके अकाउंट्स हैं वो करें। लेकिन मेन थिंग ये है कि क्या जो हमारा जो एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके अलावा एक अभी अफगान पाकिस्तान अफगान माफिया कॉरिडोर बना हुआ है, हमारे लोग भी शामिल हैं इसमें। देखें, अगर पंजाब से या सिंध से शुगर मिलों से चीनी जाती है और हजारों टन जो है वो ट्रकों में जाती है, शुगर मिल ओनर कहता है जी कि मेरे गेट के बाद तो मुझे नहीं पता किधर जा रही, डिस्पाइट दे नो इट कि इसकी डेस्टिनेशन क्या है। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी है, कस्टम्स है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, इवन फ्रंटियर कोर के अगर कोई लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा आई वुड माफिया है जो आपकी जड़ों को खोखला कर रहा है और बेनिफिट किसको कर रहा है? नेबरिंग कंट्रीज को। तो ये आई थिंक इंटरनली भी आपको चेक करने की जरूरत है, और स्पेशली जो फिर यही पैसा इस्तेमाल होता है टेररिज्म नेटवर्क में, क्योंकि एक लीवरेज है उनके पास कि दबाना है तो चले जी, आंखें बंद कर लें, टीटीपी को भी जाने दें और ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान को भी जाने दें। अच्छा, आई थिंक दोनों फ्रंट पे आपको लड़ना पड़ेगा और तब जाके चीजें दुरुस्त होंगी, और आई थिंक उस तरफ हम मूव कर रहे हैं, और दैट्स व्हाई जो है वहां पे जबकि सर ये 31 दिसंबर 2015 तक तमाम अफगान रेफ्यूजीज जो हैं उनको पाकिस्तान से वापस चले जाना, इसका एक आलमी मुआहदा मौजूद है अफगान गवर्नमेंट के दरमियान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान। लेकिन हमेशा से ये बात होती है कि नहीं, अभी अभी आप रुकें, अभी अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं है, अभी उनको वहीं पे रहने दें। तो ये तो उसके सिग्नेटरी तो वो लोग भी है ना, ये उन कुव्वतों को आगे आना चाहिए इस वक्त। जो आपकी बात ठीक है, कमिटमेंट्स भी होती हैं हर दफा, क्योंकि इंटरवेंशन भी तो आप देखें ना, सुपर पावर्स नहीं किए, चाहे रशियंस थे वो निकले, एक गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर अमेरिकन आ गए वो निकले, तो 4 दफा तो रजीम चेंज विद इन अफगानिस्तान हुई है पिछले आई थिंक 30-35 साल में। इंस्टेबिलिटी रहेगी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ना कोई इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। अभी आ जाते हैं कि ये जो फैक्टर है ठीक है, इसमें आई थिंक व्हाट पाकिस्तान कैन स्टार्ट डूइंग इज कि जो इलीगल है उसको तो आप भेजना वापस। अगर डॉलर की बहुत मतलब अफगानी रुपये की कीमत बहुत अच्छी है और वहाँ इकोनॉमी से, तो जाएं वहाँ तशरीफ ले जाएं। जो लीगल है, जो लेट्स से रजिस्टर्ड है, डेफिनेटली उनका एक फेज प्रोग्राम होना चाहिए, बिकॉज सावधान है तो वो यहाँ पे रोजगार है, बच्चे पढ़ रहे हैं, और मतलब पाकिस्तान ने अगर वो दी है। लेकिन आई थिंक एक लॉन्ग टर्म में होना चाहिए कि अल्टीमेटली दे शुड फॉल बैक टू देयर लैंड, अपना जाके वहाँ पे रहें बस, और उसमें कंट्रीब्यूट करें। लेकिन फिलहाल ये है कि इलीगल को आप डेफिनेटली वापस भेजें, जो आई थिंक मेरे फिगर्स में 7 लाख to 1 मिलियन है, और अभी भी जब अमेरिकन निकले तो 1.5 से पौने 2 लाख तो अभी होके गया। अभी भी इस्लामाबाद, पेशावर, जहाँ चले जाएं, आई थिंक हर दूसरी स्ट्रीट में आपको मिलेंगे जो भी वेट कर रहे हैं ट्रांजिट का। तो इसके साथ साथ क्या कुछ आ रहा है हमें तो नहीं पता। सो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी आई थिंक दोनों महाजों पे आपको ये चीजें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये जो माफियाज हैं और ये मिल के होस्टाइल एजेंसीज हैं तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। सो ऑल टोल्ड आई थिंक अभी जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, जिसके रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है कि माफिया के जो डॉन्स हैं, जिनके मे भी आप 200-300 मगरमच्छ कह लें हैं यहाँ पे माफिया के, और उसमें मिलियंस ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारी खवातीन, हमारे लोग, हमारे गुरबा वो सफर कर रहे हैं। तो व्हाई वी शुड डू इट। ठीक है,